پیارے دوستوں، یہ کہانی ہے ایک ہونہار بچے کی جس کا نام تھا سادھو بوائے۔ سادھو بوائے کے بہت سارے دوست تھے جن میں ڈھیروں جانور بھی شامل تھے۔ اس کے بہترین دوستوں میں شامل تھے بیبی ہاتھی، بیبی شیر اور بیبی چوہا۔ یہ لوگ مل کر خوب کھیلتے اور ڈھیر ساری باتیں کرتے۔ ایک دن یہ جانور سادھو بوائے کے گھر آئے اور اسے ضد کرنے لگے کہ وہ ان کے ساتھ پارک میں چل کر کھیلے۔ سادھو بوائے نے کہا کہ اسے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر اس کے ابو اجازت دے دیں تو۔ یہ سنتے ہی سارے جانور سادھو بوائے کے ساتھ اس کے ابو کے پاس گئے اور ان سے پارک میں کھیلنے کی اجازت مانگنے لگے۔ سادھو بوائے کے ابو نے کہا کہ آپ لوگوں کو پارک میں جانے کی اجازت ہے اگر آپ لوگ شام کو اندھیرا ہونے سے پہلے واپس آنے کا وعدہ کرتے ہو۔ سب لوگوں نے کہا کہ ہم ضرور اندھیرا ہونے سے پہلے گھر واپس آ جائیں گے۔ اس بات کے ساتھ سادھو بوائے کے ابو نے اجازت دے دی اور سب لوگ کھیلنے کے لیے پارک میں چلے گئے۔ پارک میں پہنچ کے سب نے خوب کھیلا۔ سب نے اپنے اپنے بہت سے ہنر اور کرتب دکھائے۔ بیبی شیر نے دکھایا کہ وہ کیسے سلائڈ کے واپس اوپر کی طرف بھی جا سکتا ہے، اور بیبی ہاتھی نے دکھایا کہ وہ کیسے سلائڈ میں جھولے کی طرح سوئنگ کر سکتا ہے۔ اسی طرح کھیلتے کھیلتے ٹائم بہت جلدی گزر گیا اور اندھیرا ہو گیا۔ سب جانوروں نے سادھو بوائے سے کہا کہ وعدے کے مطابق ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ سادھو بوائے نے کہا نہیں، مجھے بھی مزہ آ رہا ہے اور میں تھوڑا سا اور کھیلوں گا۔ اب سادھو بوائے پارک میں اکیلا رہ گیا۔ جب وہ اکیلا کھیل رہا تھا تو اسے آہستہ آہستہ ڈر لگنے لگا۔ اس نے سوچا کہ اب مجھے بھی گھر جانا چاہیے۔ دل ہی دل میں وہ تھوڑا پچھتا بھی رہا تھا کیونکہ اب وہ اندھیرے میں اکیلا گھر جا رہا تھا۔ راستے میں تھوڑا سا جنگل پڑتا تھا۔ جب سادھو بوائے وہاں پہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پہ خطرناک کالے بھیڑیے موجود ہیں۔ یہ دیکھ کر تو وہ بہت پریشان ہو گیا۔ کالے بھیڑیوں نے جب یہ دیکھا کہ رات کے وقت ایک بچہ جنگل میں اکیلا پھر رہا ہے تو انہیں لگا یہ کوئی گندا بچہ ہے، اسے کھا جانا چاہیے۔ پرنسس زہرا نور اس وقت اپنے ایک سینگ والے گھوڑے پر جنگل میں سیر کر رہی تھی۔ جب اسے اطلاع ملی کہ جنگل میں ایک بچہ خطرے میں ہے، اس نے فوراً اپنے گھوڑے کا رخ اس طرف موڑا اور جلدی کرنے لگی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ بچے جہاں بھی ہوں محفوظ رہیں۔ جب کالے بھیڑیے سادھو بوائے کی طرف آگے بڑھ رہے تھے تو اچانک ایک بھیڑیے کو چکر آئے، وہ زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ سادھو بوائے بھی سوچ ہی رہا تھا کیسے کیسے ہو گیا کہ اس نے دیکھا کہ ایک سفید گھوڑے پر پرنسس زہرا نور اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وہ ساری بات سمجھ گیا کہ پرنسس زہرا نور نے اپنی طاقت سے اس بھیڑیے کو بے ہوش کر دیا ہے۔ پرنسس زہرا نور کی آنکھیں اس وقت غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اسے یہ بات بری لگی تھی کہ کالے بھیڑیے ایک بچے کو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے۔ اس نے اپنا گھوڑا سادھو بوائے کو دے دیا اور خود ساتھ ساتھ پیدل چلنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد سادھو بوائے کو اس کے گھر پہنچا سکے کیونکہ اس کے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ سادھو بوائے کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، وہ بھی جلدی کرنا چاہ رہا تھا۔ جب یہ دونوں سادھو بوائے کے گھر کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے ابو باہر ہی کھڑے ہیں اور ساتھ اس کے دوست بھی کھڑے ہیں۔ وہ سب پریشان نظر آ رہے تھے۔ سادھو بوائے فوراً آگے بڑھا اور اپنے ابو کے سینے سے لگ گیا۔ اس کو دیکھ کر اس کے ابو اور اس کے دوست سب بہت خوش ہوئے۔ ان سب نے ہاتھ اٹھا کر پرنسس زہرا نور کا شکریہ ادا کیا اور اس کو خدا حافظ بولا۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ والدین کی بات ہمیشہ ماننی چاہیے۔ والدین کی بات نہ مان کر انسان بہت بڑی مشکل میں پڑ سکتا ہے۔